آج ہم ایک بہت ہی زندگی کا اہم موضوع ہے جس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے اسٹروک ریکوری اینڈ ویکنس۔ بعض افراد کو اس مسئلے سے دوچار ہونا پڑتا ہے، خاص طور پہ بڑی عمر کے افراد، فالج کے مریض، یا پٹھوں کی کمزوری جن میں ہو، لڑکھڑاہٹ کا مسئلہ ہو، توازن خراب ہو، تھکن سے نڈھال لوگوں کو اکثر یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ یہ علامات صرف جسمانی نہیں بلکہ زندگی کے معیار کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یہ مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور کن ہومیوپیتھک دوائیوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں وجوہات کی، یعنی اسٹروک ریکوری اور ویکنسز۔ اسٹروک کی وجوہات پہ اگر غور کیا جائے تو یہ کیوں ایسا ہوتا ہے، تو اس میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فالج یا اسٹروک کی۔ جب دماغ کے کسی حصے میں خون کی روانی رک جائے تو جسم کے ایک جانب کمزوری یا فالج کی حالت پیدا ہو سکتی ہے۔ یعنی آدمی بالکل صحیح اپنی زندگی گزار رہا تھا، تو اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ دماغ کے کسی حصے میں خون کی روانی رک گئی۔ اسی طرح سے عمر رسیدگی، یعنی کہ جب عمر بڑھتی ہے تو کچھ بیماریاں بھی ساتھ دیتی ہیں۔ عمر بڑھنے کے ساتھ پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور توازن پر قابو رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو ایسے افراد بھی اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ دماغی بیماریاں، نیورولوجیکل بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے پارکنسن یا دماغی چوٹ، اس طرح کی ملی جلی جو بیماریاں ہیں وہ بھی اسی طرح کا اثر ڈالتی ہیں۔ ایک اور وجہ ہوتی ہے ذہنی تھکن یا ذہنی دباؤ۔ مسلسل ذہنی دباؤ یا نیند کی کمی دماغ کو متاثر کرتی ہے، جس سے جسمانی کمزوری اور توجہ کی کمی پیدا ہو سکتی ہے۔ آدمی صحیح طرح سے پھر سوچنے سے معذور ہو جاتا ہے۔ اگلی وجہ ہو سکتی ہے غذائیت کی کمی، یعنی جس میں وائٹامن ڈی، کیلشیم، وائٹامن B12 خاص طور پر، اور پروٹین، یہ سب کچھ اگر ان میں سے کسی بھی ایک چیز کی کمی واقع ہو جائے باڈی میں، آدمی کو ظاہر ہر وقت وہ ٹیسٹ نہیں کرا رہا ہوتا، اور کچھ چیزیں وہ استعمال کرتا ہے روزمرہ زندگی میں کھانے پینے کی، اور ان کی امبیلنسمنٹ کی وجہ سے، یعنی کہ ان کے توازن میں خلل کی وجہ سے کسی بھی ایک چیز کی اگر کمی ہو جائے تو یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کو اسٹروک ہو سکتا ہے، اور اسٹروک جب ہو جائے گا تو پھر ظاہر ہے بہت سارے دیگر مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اب ان کو کیسے، اسٹروک پہ قابو کیسے پایا جائے، ان مسائل سے بچاؤ کے لیے جو تدابیر کی جاتی ہیں ان میں نمبر 1 ہے باقاعدہ ورزش۔ روزانہ ہلکی واک یا فزیوتھراپی خاص طور پر عمر رسیدہ افراد کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کی توجہ ہٹے گی، آپ اپنے آپ کو
صحت مند تصور کریں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس بیماری پہ بھی اچھا اثر پڑتا ہے اس کی صحیح ہونے میں۔ اچھی خوراک لیں جس میں دودھ، انڈے، گوشت، مچھلی، سبزیاں، پھل اور خشک میوہ جات اپنی خوراک میں شامل کرنے چاہیے۔ نیند اور ذہنی سکون، مکمل نیند اور ذہنی دباؤ سے بچنا بہت ضروری ہے۔ 6 سے 8 گھنٹے کی نیند بہت ضروری ہے، اور باقی جو بعض دفعہ فالتو سوچیں انسان ان سے پیچھا تو نہیں چھڑا سکتا، لیکن کنٹرول کیا جا سکتا ہے کافی حد تک۔ جو اسے مل رہا ہو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو نہیں مل رہا تو اس میں بھی یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے نہیں دے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے حق میں کوئی بہتر فیصلہ، اس سے بہتر فیصلہ ہو چکا ہے۔ پھر جو ایک باقاعدہ چیک اپ ہوتا ہے وہ کرواتے رہنا چاہیے زندگی میں، بلڈ پریشر کا، شوگر کا، کولیسٹرول لیول کا، وائٹامنس لیول کا، ان کا وقتاً فوقتاً چیک اپ بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض دفعہ آدمی کو پتہ نہیں چلتا اور کوئی بھی بیماری ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اگر بر وقت پتہ چلے گا تو آپ اپنا خیال کر سکیں گے۔ اب اس کے لیے آگے چل کے ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، مزید مفید مشورے کیا ہو سکتے ہیں۔ روزانہ سورج کی روشنی میں کچھ وقت گزارنا چاہیے ہر آدمی کو۔ کچھ جیسے لوگ ہیں ان کا کام ہی سورج کی روشنی میں ہوتا ہے، تو وہ تو ویسے ہی ان کو یہ جو سورج کی روشنی کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہاں سے پوری ہو جاتی ہے۔ کچھ اگر تھوڑا سا چل لیتے ہیں، اس میں واک کر لیتے ہیں صبح صبح، تو بھی یہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ قدرتی طریقے سے حاصل کریں یعنی وائٹامن ڈی کو، اس سے کیا ہوتا ہے، سورج کی روشنی میں چلنے سے وائٹامن ڈی آپ کو ملتا رہتا ہے، اس کے لیے آپ کو الگ سے کوئی سپلیمنٹ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اچھا، اگر آپ ذہنی سرگرمیاں جیسے مطالعہ ہے اور کچھ نہیں تو لطیفے، پہیلیاں، تسبیح، جو بھی آپ کرنا چاہیں، اپنے دماغ کو تھوڑا سا اس میں اگر بزی رکھیں گے تو دماغ کسی غلط طرف اس کا استعمال نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک مثبت انداز سے کام کرے گا۔ فزیوتھراپی، ایکسرسائز کسی ماہر سے یعنی اچھے ڈاکٹر سے یا جس کو یہ سب کچھ صحیح طرح سے آتا ہو اس سے کروانی چاہیے۔ خاندان اور دوستوں سے میل جول بڑھانا چاہیے، ملتے جلتے رہنا چاہیے، فون پہ بات کرنی چاہیے، جس سے آپ کی بہت ساری ٹینشنیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کچھ ہومیوپیتھک دواؤں کی جو اس سلسلے میں بہت معاون ثابت ہوتی ہیں۔ اب اس میں سب سے پہلی دوا ہے جسے کہتے ہیں کاسٹیکم۔ یہ اگر 200 کی طاقت میں لی جائے تو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے فائدوں میں جو چیزیں آتی ہیں، جسم کے بائیں جانب فالج کی حالت میں بہت مفید ہے، یعنی اگر بائیں سائیڈ متاثر ہوئی ہو، ہاتھوں کی کمزوری خاص طور پر فالج کے بعد، چلنے میں دشواری، لڑکھڑاہٹ یا توازن نہ رہنا، ہاتھ یا ٹانگ کا قابو میں نہ رہنا، دماغی سستی اور بھولنے کی بیماری، تو اس سلسلے میں کاسٹیکم ایک آدھا کپ پانی لیں اور اس میں روزانہ صبح 5 قطرے ڈال کے پی لیں، تو انشاءاللہ یہ مسائل آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ اس میں کچھ احتیاط کی ضرورت ہے، احتیاطوں کی ضرورت ہے، وہ کرنی لازمی ہے، جس میں مرچ مسالہ، چائے، کافی اور پودینہ
ان کی چٹنی یا اس کے پانی سے پرہیز کریں۔ دوا کھانے سے 30 منٹ پہلے یا بعد میں کچھ نہ کھائیں۔ تو یہ اس کے لیے خاص طور پہ ہدایات ہیں اگر کسی کو اس طرح کے مسائل ہوں۔ ایک اور دوا ہے جسے کہتے ہیں جیلسیمیم، یہ بھی 200 میں استعمال کریں، اور اس کے فائدے میں پٹھوں کی کمزوری اگر کسی کو ہو، تھکن کا احساس ہو، ہاتھ پاؤں میں کپ کپی ہو، توازن خراب ہو، سمت کا اندازہ نہ کر سکتا ہو، دماغی دھند، توجہ کی کمی، نڈھال کیفیت، فالج یا تھکن کے بعد کی کمزوری، اس طرح کے اگر یہ چیزیں ہوں تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ اس دوا کا استعمال کریں، اور اس دوا کو روزانہ 1 دفعہ شام کے وقت لیا جائے۔ اس کے لیے بھی جو احتیاط ہیں ان میں پودینہ، خوشبودار تیل، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور دوسری دوا جو صبح استعمال کی تھی اور اس دوا میں کم از کم 4 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے۔ مطلب یہ صبح کے وقت آپ نے کاسٹیکم 200 میں استعمال کی، شام کے وقت آپ نے جیلسیمیم 200 میں استعمال کی، 5 قطرے ایک دوا کے صبح میں اور دوسری دوا کے 5 قطرے شام میں۔ تو انشاءاللہ یہ جملہ جو مسائل ہیں، جو دماغی مسائل، جو ذہنی مسائل، اور جو یہ جسمانی مسائل ہیں، کمزوری ہے، پٹھوں کی کمزوری ہے، اس سے بہت جلد انشاءاللہ آپ کو نجات مل جائے گی، اور آہستہ آہستہ باقی جو چیزیں بتائی گئی ہیں، فزیو تھراپی یا جو ایکسرسائزز ہیں، لوگوں سے میل جول، رابطے، یہ بھی ساتھ ساتھ تھراپی کے طور پہ کیے جائیں، تو امید ہے کہ اس سے اس طرح کے جتنے بھی مریض ہیں وہ بہت جلد اپنی اصل حالت میں واپس آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی بات یا صحت کے کسی نئے مسئلے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔